الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق اللہ العلی العظیم. اسٹیج پر موجود جناب محترم شرف الدین صاحب اور ہمارے معزز محترم محمد کنی صاحب دامت برکاتہم، اور محترم سامعین کرام، مہمانان گرامی، آج کی یہ تقریب شہید اسلام ڈاکٹر محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال بلکہ شہادت پر خراج تعزیت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ موقع ایسا ہے کہ پوری امت کو جاگنا چاہیے، پوری امت کو کھڑے ہونا چاہیے، پوری امت کو کاندھے سے کاندھا ملا کر اس عظیم سانحے پر اپنے درد کا اظہار اور اپنی پالیسیز کے اعلان کرنا چاہیے. ڈاکٹر محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی موت ایک عظیم سانحہ ہے، ایک قتل کا گھناؤنا جرم ہے، ایک سنگین حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے، عالم اسلامی کو تاراج کرنے کی ایک خطرناک سازش ہے، امت مسلمہ پر تعزیہ عذاب مسلط کرنے کی ایک بڑی گہری اور لمبی سازش اور کوشش ہے. اس مسئلے کو ایک شخص کی موت، کورٹ میں واقع ہونے والا ایک واقعہ، ایک شخص جس پر کچھ جرم لادے گئے تھے اور اس کے سلسلے میں ایک لمبی کارروائی کے بعد اچانک موت کا واقعہ ہو جانا، اور اس کے بعد امت کی طرف سے محض تعزیتی چند کلمات پیش کر دیے جانا یا چند مجالس اور چند تقریبات منعقد کر کے اس قضیے سے سبکدوش ہو جانا امت کی مردنی کی علامت ہوگی. یہ وقت ہے کہ امت جاگ جائے، یہ وقت ہے کہ امت فیصلے لے، یہ وقت ہے کہ امت اپنے لائحہ عمل کو طے کرے، یہ وقت ہے کہ امت روڈ میپ تیار کر کے آگے بڑھے. بات شروع ہوتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کیا گیا تو آپ نے دعوتی مشن کو پوری آب و تاب کے ساتھ شروع فرمایا. مکے کے گلی کوچے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، ہر آنے جانے والے کو اللہ سے آگاہ کیا، اللہ سے ڈرایا، اللہ سے آگاہ کیا، اللہ کی شریعت سے لوگوں کو معلومات فراہم کر کے ان کو آگاہ کیا، اور لوگوں کے اندر جاگرکتا پیدا کی، لوگوں کے اندر صحیح سمجھ پیدا کی، لوگوں کے اندر جو چودھری بن کے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں ان کے خلاف آواز خلاف اور آواز نعرہ اختلاف بلند کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے چودھریوں کی چودراہٹ، سرداروں کی سرداری، کرسی والوں کی کرسی پر ایک تازیانہ عذاب ڈالا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، سکہ اللہ کا چلے گا، نام اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا، شریعت اللہ کی ہوگی، قانون اللہ کا ہوگا، حکم اللہ کا چلے گا. یہ اعلان تھا جو لا الہ الا اللہ کے کلمے میں مضمر تھا، اور عرب کے لوگوں نے اس کو بخوبی سمجھا تھا. سازشیں ہوئیں،
اسلام کو دبایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کرنے کے لیے اور ان کو پیچھے کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے، استعمال کیے گئے، زد و کوب کہو، تکلیف کہو، جسمانی اذیت کہو، مالی پرپوزل کہو، پیسوں کے پیش کرنے کا ہو، عورتوں کو پیش کرنے کا ہو، ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے سازشوں کا ہو، شکوک و شبہات کا ہو، نعروں کا ہو، میڈیا کا ہو، ہر وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو پوری امت عربیہ کے لیے اور پورے عالم کے لیے خطرناک جرثومے کی حیثیت سے، خطرناک وائرس کی حیثیت سے پیش کر دے۔ کیا اس وقت کا پورا مکے کا اور اس سے بڑھ کر پورے جزیرۃ العرب کا میڈیا اس سازش میں نہیں لگ گیا تھا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ افترا پرداز ہے، یہ چنی اور چنا ہے؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ مثبت انداز میں اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہاں سے مدینہ منورہ کی مدنی ریاست کا قیام ہوا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا گیا، جس کے بعد عالمی سازشیں، داخلی سازشیں، منافقین اور یہودیوں کی داخلی سورشیں، اور اس سے باہر مکہ مکرمہ کے مشرکین اور اس کے آس پاس غطفان اور دوسرے علاقوں کے جو مشرکین تھے، ان سب کی مشترکہ الائنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو گیا۔ حالات دگرگو ہوئے، حالات خراب ہوئے، ہوائیں اکھڑی اور لوگوں کے کلیجے سینے سے نکل کر کلیجے منہ کو آئے، حالات میں ایسے حالات آئے کہ آنکھیں پتھرا گئیں، قدم ڈگمگانے لگے، زلزلہ طاری ہو گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات اور پائے استقامت میں جنبش نہیں آ سکی۔ یہ دعوتی مشن تھا جو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اخیر میں کامیابی ایسی عطا فرمائی کہ آدھی دنیا اسلام کے آغوش میں آ گئی۔ افریقہ، ایشیا کے اکثر ممالک اور پھر یورپ کے دروازوں تک اسلام کا پیغام پہنچا، اور اسلام کے ایک جھنڈے کے نیچے پوری دنیا کا آدھا حصہ آ گیا۔ 1200 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جو قومیں سو رہی تھیں ان کو انجیکشن لگا لگا کے اٹھایا گیا، اور امت عربیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے پورے ملکوں کے الائنس کو جمع کر کے ایک حلہ بولا گیا، جو کولونائزیشن کا دور تھا، جو 2 صدی، 1 صدی، 1.5 صدی تقریباً چلا ہے، جس کے اندر پورے مڈل ایسٹ کو یرغمال بنا دیا گیا۔ فرانس، اٹلی، برطانیہ اور اس کے علاوہ پرتگیز، ان سب نے مل کر پورے مڈل ایسٹ کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ہندوستان کے اور افغانستان کے اور ایران کے اور بھی دیگر علاقوں تک ان کے اثر و رسوخ پہنچے، اور انہوں نے یہاں کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ وہ جاگے ہوئے تھے، ہم سو رہے تھے۔ واقعہ اور تصویر یہ ہے، امت سو رہی تھی، ایک طویل عرصے تک دنیا میں قیادت کرنے کے بعد امت پر زوال طاری تھا۔ امت میں وہ ساری بیماریاں آ گئی تھیں جو بیماریاں قوم کو کرسی سے اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ جگنے والی قوم آگے بڑھتی گئی اور ہم پیچھے کی طرف ہٹتے چلے گئے، تاں کہ ان کا قبضہ پورے عالم اسلامی پر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذہنوں کو تبدیل کیا گیا، دماغوں کو تبدیل کیا گیا، مائنڈ کنورٹ کیا گیا، نئی مائنڈ سیٹ تیار کیے گئے، نئی آئیڈیالوجیز لوگوں میں لائی گئیں، اور عالم عربی کو ایک خطرناک فکری جنگ میں جھونک دیا گیا۔ ایک خطرناک طویل فکری جنگ چلی ہے مشرق اور مغرب کی، یورپین سویلائزیشن اور ہمارے مشرقی تہذیب کے درمیان کے جو فروق ہیں اس کو پاٹنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو دماغوں کے اندر ایسا زہر بویا گیا تاکہ مغربیت زدگی ایک عام رواج بن جائے، فیشن بن جائے، ترقی کا عنوان بن جائے، عظمت کا معیار بن جائے، اور اس کے لیے امت عربیہ، عالم عربی کے عالی دماغ اور جس کو کہتے ہیں ہم کہ ڈیسیژن میکرز جو ہوتے ہیں ان کو کیچ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ ان حالات کے اندر اسلام کے نور جاگنا شروع ہوا، اسلام کا نور جھلکنا شروع ہوا، اسلام کا نور دوبارہ سے اٹھنا شروع ہوا۔ ہمارے ہندوستان سے
علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے افراد کی کوششوں کے ذریعے سے ایک عظیم تبدیلی شروع ہوئی۔ اسی طرح عالم عربی میں سب سے بڑا اور عظیم کام عظیم محمد کے محسن حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا۔ وہ ایک ایسی تحریک انہوں نے پیدا کی جس نے نوجوانوں، بڑوں بوڑھوں، عورتوں، بچوں کے اندر اسلامی تشخص کی طرف میلان ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اسلام کے لیے فداکارانہ طور پر خدمت کے لیے تیار ہونے کے لیے لوگ آگے بڑھنے لگے۔ ایک عظیم تبدیلی عالم عربی میں شروع ہوئی، اور یہ تبدیلی سعودی عرب سے لے کر آپ کے دیگر جو خلیج کے ممالک ہیں، مصر ہے اور اس کے علاوہ لیبیا ہے، اندلس ہے، وہاں تک یہ اثر و رسوخ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچے۔ ہمارے دادا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر مصر میں یہ بات کہی، اور اپنا یہ تاریخی جملہ اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد کہا جو انہوں نے زمین پر دیکھا تھا۔ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے نتیجے میں جو عظیم تبدیلی پیدا ہوئی تھی، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، یہ ایسی جماعت ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوگا۔ یہ ایسا تاریخی ان کا جملہ تھا جو حقیقت کو کھولتا ہے، جو تصویر دکھاتا ہے اور زمینی حقیقت ہمارے سامنے لا کر رکھتا ہے۔ انہی حالات کے اندر کولونائزیشن کے خاتمے کے بعد جو فکری کولونائزیشن تھا، جو فکری تسلط تھا، جو دماغی طور پر یورپ کا تسلط عالم عربی پر تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تحریکیں شروع ہوئیں ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر۔ ہماری جماعت اسلامی کی تحریک اور پھر عالم عربی میں اخوان المسلمین کی تحریک نے وہ عظیم انقلابات پیدا کیے، لوگوں کے ذہنوں میں وہ تبدیلی پیدا کی کہ مغربیت سے نکل کر لوگ اسلام کی طرف دوبارہ واپس آنے لگے۔ اور اگر میں یہ تعبیر استعمال کروں کہ الحاد سے نکال کر اسلام میں دوبارہ سے لانے کے لیے جو عمومی محنت، عمومی کوشش، عمومی انقلاب، ان دو تحریکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برابر کے شریک اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، ایمان کو راسخ کرنے کے لیے اور مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے جو کام ہماری تبلیغی جماعت نے کیا ہے وہ شاید پوری دنیا میں نہیں ہوا ہو۔ انہی کے اثرات ہیں جو دنیا پر ہم کو نظر آتے ہیں۔ انہی اثرات کے نتیجے میں وہ حالات پیدا ہوئے اخیر دور میں، جبکہ ایک واقعہ پیش آیا تونس کے اندر۔ بو عزیزی نام کا ایک شخص تھا جس نے اپنے کو آگ لگا کر جلا لیا، خودکشی کر لی۔ وہ معاشی حالات سے پریشان تھا۔ اس کے بعد پورے ملک میں آگ بھڑک گئی، پورے تونس میں آگ لگ گئی، لوگ نکل آئے سڑکوں پر، احتجاجات شروع ہو گئے اور جمہوری نظام کی دہائی لوگ دینے لگے، جس کے نتیجے میں زین العابدین ابن علی کو 2010 کے اخیر میں ملک چھوڑ کر سعودیہ میں پناہ لینا پڑا۔ سعودیہ کا کردار ان سارے واقعات میں انتہائی مجرمانہ ہے، ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جتنے پردے ڈالے جائیں، جتنے غلاف چڑھائے جائیں، لیکن یہ حقیقت منہ کھول کر بول رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ احتجاج، جس کو ربیع عربی کہا گیا، عرب اسپرنگ، یہ مصر میں پہنچا۔ 2011 میں جنوری کے اندر مصر میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہوا، لوگوں کے اندر ایک جاگرکتا پیدا ہوئی، لوگ سڑکوں پر نکل کر آئے اور لوگوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کیا۔ محمد حسنی مبارک کے جابرانہ، ظالمانہ، مجرمانہ جو ایک دور حکومت رہا ہے، جس میں اس نے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ اخوان المسلمین کو بڑا زدوکوب کیا، گرچہ آخری زمانے میں کسی قدر چھوٹ ملی، لیکن وہ دور ظالمانہ تھا، جس کے نتیجے میں لوگ باہر نکلے اور احتجاجات شروع کیے۔ اور 1 مہینے کے اندر اندر حسنی مبارک نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد 18 مہینے کے بعد وہاں پہ انتخابات ہوئے اور اس کا رزلٹ آیا، جس کے نتیجے میں 51% کے ساتھ اخوان المسلمین کی جماعت ایک جمہوری نظام کے تحت وہاں پر حکومت میں آئی اور اس نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ یہ سلسلہ لیبیا تک پہنچا اور اس سے پہلے شام میں پہنچا، اور شام کا خون آج تک بہہ رہا ہے۔
شام کا خون روز بہ رہا ہے، آج تک بہ رہا ہے، اور اسی طرح جابر ظالم مجرم مسلط ہیں اور مسلمانوں کا خون چوس رہے ہیں۔ لیبیا میں پہنچا، قذافی کو اٹھا کر پھینکا گیا، وہاں پہ پھر اسلامی نظام آیا لیکن اس کو بھی پلٹ دیا گیا۔ تونس میں اسلامی نظام آیا لیکن اس کو پلٹ دیا گیا۔ مصر میں اسلامی نظام آیا، اس کو پلٹ دیا گیا۔ یمن میں محمد صالح کے خلاف قوم اٹھی، اس کو بھی سعودیہ نے پناہ دی، وہ بھی وہاں سے نکلا، پھر وہاں پہ بھی نظام پلٹا، اور اس کے بعد آج تک وہاں دیگرگوں حالات ہیں، حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، جنگ میں اس کو جھونکا جا رہا ہے۔ یہ پورے مڈل ایسٹ کو جلا دیا گیا۔ کس بنیاد پر؟ کیا جرم تھا؟ کیا سبب تھا؟ کیونکہ یہ ملک جمہوریت کو پسند کر رہے تھے، ڈکٹیٹرشپ سے نکل رہے تھے، اور یہ بات نہ عرب کے چودھریوں کو پسند ہے اور نہ مغرب کی کرسیوں پر بیٹھنے والے خبیث مجرم درندوں کو پسند ہے۔ اس کے ایک ایک فیصلے امریکہ کے اشاروں سے ہوتے ہیں، اس کا ایک ایک ڈیسیزن امریکہ کے حکم پر لیا جاتا ہے۔ اس کے پاس نہ فیصلے کی طاقت، نہ اقدام کی طاقت، نہ ڈیسیزن کا پاور۔ وہ تابع ہیں، غلام ہیں۔ اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے وہ خونوں کے انبار لگا دیتے ہیں، نہریں بہا دیتے ہیں، اور لوگوں کے سروں کے مینارے کھڑے کر دیتے ہیں اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے۔ یہی کھیل پورے مڈل ایسٹ میں آج کھیلا جا رہا ہے، جو پوری طاقت کے ساتھ اسلامائزیشن، اسلامیت کی طرف جو عالم اسلامی آ رہا تھا، اس دھارے کو، اس رخ کو موڑنے کے لیے، روکنے کے لیے امریکہ نے پوری طاقت اندرونی طور پر جھونک دی، ایسے افراد کو کھڑا کیا جو اس تصویر کو بدل دیں، اور مالی حیثیت سے سعودی عرب نے بڑا گھنونا کردار ادا کیا۔ کیا مصر کا انقلاب ناکام نہیں ہوا سعودی عرب کے مال کی وجہ سے؟ کیا اس وقت ملینز بلینز نہیں خرچ کیے گئے اس احتجاجات کو لانے کے لیے جو مرسی صاحب کے خلاف تھے 2013 کے جون میں مرسی صاحب کے خلاف احتجاجات ایک پری پلان طریقے پر کیے گئے، جس کے نتیجے میں محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے حامی بھی کھڑے ہوئے، لیکن عبد الفتاح السیسی الخبیث اللعین المردود کے ذریعے سے جو سازش رچی گئی، اس نے اس تصویر کو بدلا، کیونکہ طاقت تھی مال کی، طاقت تھی اسلحے کی، طاقت تھی اس کے پیچھے کی لابیز کی جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ عبد الفتاح السیسی کو ڈاکٹر مرسی لے کر آئے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، بڑا نیکوکار بنتا ہے، لیکن اس نے جو رول ادا کیا، اس نے جو تصویر پیش کی، وہ اسلام کے مخالف ہی نہیں بلکہ انسانیت کے مخالف ہے۔ آج یہ قضیہ ڈاکٹر مرسی کی شہادت کا اور پورے مڈل ایسٹ میں جمہوریت اور الیکٹڈ ڈیموکریسی سسٹم کے خلاف خروج کا، یہ سارا کا سارا انسانیت کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے۔ کہاں گئی اقوام متحدہ؟ کہاں گیا یورپین کنٹریز جو ہمیشہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نعرے لگاتے ہیں؟ کہاں گیا UN؟ کہاں گئے یہ سارے کے ساری سنستھائیں، یہ سارے کے سارے مجلسیں جو اپنے آپ کو بڑا نیوٹرل سیکولر گردانتے ہیں؟ کیا ان کے سر پر جوں نہیں رینگتی ہے کہ ایک الیکٹڈ ڈیموکریسی کا پریسیڈنٹ، جو فرسٹ پریسیڈنٹ، الیکٹڈ پریسیڈنٹ آف ایجپٹ ہے، جس نے مصر کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولا ہے، اس کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا؟ اور میں قتل کے علاوہ شہادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ شہید ہے، ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ شہید ہیں، ہمارا دماغ کہتا ہے وہ شہید ہیں، حقیقتیں بتاتی ہیں کہ وہ شہید ہیں۔ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کو جو زدوکوب کیا گیا، جیل میں ان کو جو ستایا گیا، اس کی تاریخ بڑی ہولناک ہے، بڑی دردناک ہے۔ اور محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری کلپ یا آخری وائس ریکارڈنگ ہے جو لیک ہوئی، الجزیرہ نے اس کو نشر کیا، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے مارنے کی سازش کی جا رہی ہے، میں بیمار ہوں لیکن میرا علاج نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے گیا، بلادی وإن جارت علی عزیزۃ، بلادی وإن جارت علی عزیزۃ واہلی وإن ظنوا علی کرام، میرا ملک میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے لیکن پھر بھی مجھے عزیز ہے،
میرے اپنے لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، میرے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک محترم اور مکرم ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا گیا کہ میرے سینے میں راز ہے، مجھے سنانے دو۔ میں کہنا چاہتا ہوں امت عربیہ سے، مصر کے لوگوں سے، کہ میرے سینے میں کون سے راز چھپے ہیں، میں ان کو دینا چاہتا ہوں، یہ امانت ہے، میں امانت پہنچانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی آواز نکلنے سے پہلے دبا دی گئی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ فلسطین کو، غزہ کو اسرائیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اے غزہ تو اکیلا نہیں ہے، اے حماس تو اکیلے نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہم کھڑے، فلسطین کے ساتھ ہم کھڑے، ہر اسلامی کاز پر کام کرنے والے کے ساتھ ہمارے قدم جمے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی آواز کو پھیلنے سے پہلے ہی بند کر دیا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلا خارجی دورہ سعودی عرب کا کیا، چند مہینوں کے بعد سعودی عرب گئے، عمرہ کیا۔ اس وقت کے حاکم خادم شاہ عبداللہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، محبت کا پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا سفر ایران میں بھی ہوا، لیکن ایران کے ممبر سے صحابہ کی عظمت کی وہ عظیم شاہکار تقریر انہوں نے پیش کی جو شاید یہ عرب کے ملا بھی وہاں بیٹھ کر نہ کر پائے۔ یہ وہ تصویر ہے جو ایک سازشی طور پر بنی گئی ہے اور بنائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اس دھارے کو جو پاور میں آ رہا تھا، جو طاقت میں آ رہا تھا، جو کرسیوں تک پہنچ رہا تھا، اس کو موڑ دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ یقیناً میں اس بات کا معترف ہوں اور اس کو مانتا ہوں کہ اس میں ہماری بھی کچھ کوتاہی رہی ہے۔ یقیناً ڈاکٹر محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ عجلت ہوئی، پالیسیز کو لانے میں انہوں نے تھوڑا سا جلدی دکھائی اسلامیت کی طرف، جس کے نتیجے میں یورپ اور عرب کے ممالک کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ جیت گیا، اگر مصر میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو نہ سعودیوں کے آل سعود کی کرسی بچے گی اور نہ آل نیحان کی دبئی اور خلیج میں کوئی جگہ بچے گی، کیونکہ یہ ایسی طاقت تھی جس نے ان کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور پوری سازش کے تحت اس کو ختم کیا گیا۔ دیکھیے پہلے بھی جو حالات تھے، آج بھی جو حالات ہیں، کل بھی جو حالات ہوں گے، قرآن کریم نے اس کو یوں کہا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ۔ انہوں نے ایک سازش رچی ہے، اللہ کے ہاں سازش لکھی ہوئی ہے، اور سازش بھی ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، پہاڑ ہل جائے گا، اتنی خطرناک سازش ہے۔ لیکن وہ دن دور نہیں ہے جس دن اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، کافروں کو، مجرموں کو، مشرکوں کو اور اس طرح کے ظالموں کو اللہ رب العزت ننگا کر کے ان کے جسم پر ڈامر کا لباس چڑھائے گا، اور اس کے بعد ان کے چہروں پر آگ کی ایسے لپٹیں لگائے گا کہ ان کے چہرے چھپ جائیں گے اس لپٹوں سے جو آگ کی ہوگی۔ پھر ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا تاکہ اللہ دکھا دے کہ عمل کا بدلہ ملتا ہے، تاکہ انجام کار سامنے آ جائے، تاکہ حق کا بدلہ حق کی شکل میں، باطل کا بدلہ ظلم کا بدلہ، انارکی کا بدلہ، انتشار کا بدلہ اللہ کی طرف سے جہنم کی سزا کی شکل میں سامنے آ جائے، اور یہ نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ لیکن آخری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو کام کرنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوتی پوری تاریخ اور ان کے اس عظیم شہادت سے جو سبق لینا ہے، اخوان المسلمین کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی، تبلیغی جماعت کو بھی، اور ہر وہ تنظیم اور تحریک اور موومنٹ جو اسلام کے نفع کے لیے کھڑا ہے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں، متحدہ محاذ بنائیں، ایک جگہ جمع ہوں، ایک عنوان کو اپنا عنوان بنائیں۔ یقیناً کام الگ ہو سکتے ہیں، یقیناً طریقہ کار الگ ہو سکتے ہیں، یقیناً منہج الگ ہو سکتا ہے، یقیناً میدان عمل مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا جھنڈا سب کے سر پر ہے۔ تو پھر اسلام کے عنوان سے اسلامی مقاصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا اسلامی عمل ہے۔ اس کے بعد دو فارمولوں پر اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دعوت اور دوسرا اخلاق۔
دعوت اور اخلاق یہی دو راستے ہیں جس کے ذریعے سے دوبارہ انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایسا لگتا ہے، یہ فیصلہ ہے کہ امت محمدیہ ابھی تمہاری آزمائش کا دور ختم نہیں ہوا ہے۔ تم بھول گئے تھے، جب تمہیں تھوڑا سا عروج ملا تم بھول گئے کہ شاید تمہارا دور عزت، دور نخوت، دور سلطنت آ گیا ہے۔ ابھی اللہ کا وعدہ پورا ہونا باقی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہے کہ حالات بدلیں گے، خوف کے بعد امن آئے گا، حالات میں تبدیلی آئے گی، لیکن دعوت ایمان اور اخلاق کے ذریعے سے اپنے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بڑی تبدیلی پیدا فرمائے۔ ڈاکٹر مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی شہادت سے عبرت لینے والا ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔